سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شاہ فرانس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے فریڈینڈ نے پادریوں کا ایک وفد اس کے پاس بھیجا اور اسے اس بات کا احساس دلایا کہ غرناطہ اور ہسپانیہ کی جنگ ہلال و صلیب کی جنگ ہے اور اس نازک موقع پر صلیب کے دو علم برداروں کی لڑائی سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے۔ کسلا اور فرانس کے بشپ نے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر دو بادشاہوں کو مصافحہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ثواب میں حصہ دار بننے کے لیے 2000 سوار اور 20 بحری جہاز فریڈینڈ کے سپرد کر دیے۔ فریڈینڈ کو مدت سے اس بات کا احساس تھا کہ جب تک وہ مالکا پر قبضہ نہیں کرتا غرناطہ کی قوت نہیں ٹوٹے گی۔ مالکا غرناطہ کی اہم ترین بندرگاہ تھی اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ غرناطہ کے تمام ساحلی علاقہ پر قابض ہو سکتا تھا۔ اس صورت میں المیریا کی بندرگاہ کے سوا وہ اندلس اور مراکش کے درمیان تمام راستے کاٹ سکتا تھا اور مسلمانوں کی اس امید کو خاک میں ملا سکتا تھا کہ اسلامی دنیا ان کی پشت پر ہے۔ اسے یقین تھا کہ مالکا چھن جانے کے بعد غرناطہ کے مسلمان یہ محسوس کریں گے کہ وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ مالکا سے وہ سیرا نویدہ کے سرکش قبائل کی سرکوبی کر سکتا تھا۔ فرانس سے 20 جہاز مل جانے کے باعث اس کا بحری بیڑا مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ کو لکھا کہ میری فوج اچانک مالکا پر حملہ کرے گی اور مالکا کی اہمیت کے پیش نظر الزغل فوراً غرناطہ چھوڑ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تم کسی مزاحمت کے بغیر غرناطہ پر قبضہ کر سکو گے۔ چند دنوں کے بعد فریڈینڈ کا بحری بیڑا مالکا کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور وہ خود بھی فوج کے ساتھ جنوب مغرب سے ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد مالکا کا رخ کر رہا تھا۔ مالکا پر بحری حملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ نصرانی فوج نے معمولی مزاحمت کے بغیر ساحل پر اتر کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ الزغل کی ساری توجہ لوشا کی طرف تھی۔ اسے اچانک مالکا کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے غرناطہ کو مٹھی بھر سپاہیوں کی حفاظت میں چھوڑ کر مالکا کا رخ کیا، لیکن وہ ابھی مالکا سے ایک منزل دور ہی تھا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ ابو عبداللہ 8000 فوج کے ساتھ غرناطہ کا رخ کر رہا ہے۔ وہ مایوسی کی حالت میں اپنی فوج کا بیشتر حصہ مالکا کی طرف روانہ کر کے غرناطہ لوٹ آیا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے غداروں کی جماعت ابو عبداللہ کے لیے شہر کے دروازے کھول چکی تھی اور الحمراء پر ابو عبداللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ الزغل نے شکستہ دل ہو کر پھر مالکا کا رخ کیا، لیکن دغاباز بھتیجے نے اس کی فوج کی معمولی تعداد سے باخبر ہوتے ہی اس پر عقب سے حملہ کر دیا۔ الزغل کے سپاہی بہادری سے لڑے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تلواریں فقط نصرانیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی تلواروں کے ساتھ بھی ٹکرا رہی ہیں تو وہ دیر تک ثابت قدم نہ رہ سکے۔ الزغل نے شکست کھا کر الپکراز کے علاقہ میں پناہ لی۔ اگلے دن اسے خبر ملی کہ مالکا کے راستے میں اس کی باقی فوج فریڈینڈ کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہے اور مالکا اور اس کے درمیان خشکی اور سمندر کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ الپکسرا کے جنگجو قبائل کی ایک مخصص سی فوج منظم کرنے کے بعد الزغل نے بسط کو اپنا مستقر بنا لیا۔ مالکا میں الزیگری نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ایک ماہ تک رسد اور کمک نہ ملنے کے باعث لوگ بے بس ہو گئے۔ الزغل نے چند بار پہاڑوں سے نکل کر مالکا کی طرف پیش قدمی کی، لیکن میدان میں فریڈینڈ کے لشکر جرار کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ بدر بن مغیرہ نے بھی اپنے حملوں کا رخ شمال کی بجائے جنوب مشرق کی طرف پھیر دیا، لیکن فریڈینڈ کی ٹڈی دل افواج کو معمولی نقصان بدحواس نہ کر سکے اور فریڈینڈ نے اپنے گزشتہ تلخ تجربات کے پیش نظر اپنی فوج کو آگے بڑھ کر اس کے حملوں کا جواب دینے کی اجازت نہ دی۔ اہل مالکا کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ بھوک سے مرتے ہوئے لوگ ہتھیار ڈالنے کے حق میں ہو رہے تھے، لیکن الزیگری نے ہمت نہ ہاری۔ صلح پسندوں کے سامنے اس کا ایک ہی جواب تھا، دشمن میری لاش کو روندے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب سپاہی حوصلہ ہار دیتے تو اس کی تقریریں ان کی روح تازہ کر دیتی، لیکن جب مالکا کے ہر افق پر تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا تو شہری آبادی کی طرح فوج میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ چند غداروں نے فریڈینڈ سے ساز باز کر کے شہر کے دروازے کھول دیے اور الزیگری کو گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ فریڈینڈ کے حکم سے الزیگری کو بدترین اذیتیں دے کر قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اہل مالکا نے وحشت اور بربریت کا وہ دور دیکھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فریڈینڈ کی فوج کے سپاہیوں نے فتح کے نشہ کے بعد شراب کے نشہ میں مدہوش ہو کر مالکا میں قیامت برپا کر دی۔ عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر بازار میں لایا گیا، انہیں سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے پر مجبور کیا اور نبوک شمشیر یہ سمجھایا گیا کہ فاتحہ کے ہر حکم کی تعمیل مفتوح پر فرض ہے۔ جن مردوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا انہیں زندہ جلانے کی سزا دی گئی، اور جب وہ لوگ جنہوں نے الزیگری سے غداری کر کے دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھولے تھے فریڈینڈ کے پاس شکایت لے کر گئے تو اس نے جواب دیا، مالکا اندلس کا دروازہ ہے، میں اسے دشمن کے وجود سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے لیے میری فوج کا سلوک ناقابل برداشت ہے تو تم شہر چھوڑ کر جا سکتے ہو، اگر تم میں سے کوئی مراکش جانا چاہتا ہے تو میرے جہاز موجود ہیں۔ مالکا چھن جانے کے بعد غرناطہ کی سلطنت کا تمام حصہ عیسائیوں کے قبضہ میں آ گیا
اور جنوب میں مالکا کے آس پاس ساحلی علاقے کے شہر بھی ان کے قبضے میں چلے گئے۔ الزغل کی مختصر سی سلطنت شمال میں جیان سے لے کر جنوب میں المیریا تک تھی۔ مالکا کی بندرگاہ چھن جانے کے بعد المیریا کی بندرگاہ مسلمانوں کے لیے شہر کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ گؤز اور بیگا الزغل کے قبضہ میں تھے۔ اپنے وسائل کے لحاظ سے یہ مختصر سی سلطنت کافی خوشحال تھی۔ الپکسرا کی وادیاں کوہ سرا نویدا کی برفانی چوٹیوں کی ندیوں سے سراب ہوتی تھیں۔ اس علاقہ میں میوہ کی پیداوار سارے اندلس سے زیادہ تھی، اور باقی علاقے میں جو زیادہ تر پہاڑی تھا لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ مویشی پالتے تھے، اور دفاعی اعتبار سے اس علاقے کے جنگل اور پہاڑ کافی محفوظ تھے۔ فریڈینڈ نے چند دنوں کی تیاری کے بعد بیگا پر حملہ کیا اور شہر کو محاصرے میں لے لیا، لیکن پہاڑی قبائل نے نیچے اتر کر چاروں اطراف سے جنگ شروع کر دی۔ بیگا کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے بدر بن مغیرہ اپنی سرحد کی حفاظت منصور بن احمد کے سپرد کر کے 2000 جانبازوں کے ساتھ یلغار کرتا ہوا بیگا پہنچا، اور پہلے شب خون میں اس نے فریڈینڈ کے 5000 سپاہیوں کو تحت کر دیا۔ اگلی رات اس نے دوبارہ عقب سے حملہ کیا اور الزغل نے شہر سے نکل کر دشمن پر دھاوا بول دیا۔ صبح کے وقت فریڈینڈ نے محاصرہ اٹھا لیا اور مالکا واپس چلا گیا۔ مالکا میں 1 سال کی تیاری کے بعد فریڈینڈ نے پھر بیگا پر چڑھائی کی، لیکن اس دفعہ اس نے شہر پر حملہ کرنے کی بجائے ارد گرد کے تمام علاقے میں تباہی مچا دی، کسانوں کے مویشی چھین لیے اور ان کی فصلیں اور باغات برباد کر دیے۔ قبائلیوں کے غیر متوقع حملے کی روک تھام کے لیے اس نے بیگا کے ہر راستے پر مورچے بنا دیے۔ بدر بن مغیرہ کے جانبازوں اور قبائلیوں کے اچانک حملے فریڈینڈ کو کافی نقصان پہنچاتے رہے، لیکن وہ اہل بیگا کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ 6 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل بیگا نے سخت قحط میں مبتلا ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ فریڈینڈ نے بیگا کو اپنا مستقر بنا کر الپکسرا کے تمام قلعے ایک ایک کر کے الزغل سے چھین لیے۔ بشیر بن حسن بدر بن مغیرہ کے زخمی بازو پر پٹی باندھ رہا تھا۔ منصور کمرے میں داخل ہوا۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، منصور تم ابھی تک گئے نہیں؟ منصور نے جواب دیا، میں قلعے سے نکلا ہی تھا کہ وہ مل گئے۔ الزغل خود یہاں آ گیا ہے۔ ہاں، میں انہیں نیچے ملاقات کی کمرے میں بٹھا آیا ہوں۔ ان کے ساتھ اور کون ہے؟ ان کے ساتھ ابو محسن ہے اور اپنے ساتھ چند سپاہی بھی لائے ہیں، لیکن ہمارے آدمیوں نے انہیں پل کے پار روک لیا ہے۔ انہوں نے شکایت تو نہیں کی، وہ اس بات پر پریشان تھے، لیکن میں نے یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی ہے کہ یہ ایک عام حکم تھا، اور چونکہ آپ کی آمد غیر متوقع تھی اس لیے سپاہیوں کو اس بارے میں کوئی خاص ہدایت نہیں دی گئی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، تم نے انہیں بتایا کہ تم میرا خط لے کر ان کے پاس جا رہے تھے؟ ہاں، میں نے خط پیش بھی کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پڑھے بغیر مجھے واپس دے دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی دور آنے کے بعد میں زبانی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ملاقات کی صورت میں میرا جواب وہی ہوگا جو میں نے خط میں لکھ دیا ہے؟ وہ اس قدر مغموم اور پریشان ہیں کہ میں نے ایسی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بدر نے کہا، میں اس ملاقات سے بچنا چاہتا تھا، بہرحال اب یہ ایک مجبوری ہے، لیکن تم دونوں میرے ساتھ رہو۔ اگر میں اپنے فرض سے کوتاہی کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ، بشیر اور منصور اس پہاڑی قلعے کے ایک کشادہ کمرے میں الزغل اور ابو محسن سے مصافحہ کر رہے تھے۔ جب وہ رسمی مزاج پرسی کے بعد کرسیوں پر بیٹھ گئے تو الزغل نے تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں آپ کے جواب کا انتظار نہ کر سکا۔ آپ کی صورتیں بتا رہی ہیں کہ آپ مجھ سے خفا ہیں۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے کی نیت سے یہاں نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہے کہ حالات نے مجھے آپ سے مشورہ لینے کا موقع نہ دیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے بزدلی کی، لیکن خدا شاہد ہے مجھے اپنی جان بچانے کی فکر نہ تھی۔ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے تلوار اس وقت پھینکی ہے جب کہ میرے بازو کٹ چکے تھے۔ کاش مجھے چند برس پہلے یہ احساس ہوتا کہ دریا کا پانی روکنے کے لیے ریت کی بند کام نہیں دیتی۔ میرے اندازے غلط تھے، اور مجھ جیسے غلط اندیش آدمی کو قوم کی قیادت کا حق نہ تھا، اور تمہارے سامنے میرے پاس ندامت کی آنسوں کے سوا کچھ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہ کرو گے۔ ابو عبداللہ پر اعتماد کرنا ایک ایسا گناہ تھا جس کے لیے میں خود اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ میں نے فریڈینڈ کی اطاعت اس وقت قبول کی ہے جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب مزید قربانیاں بے سود ہیں۔ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ قوم کا ایک حصہ دشمن کی غلامی پر کانیا ہو چکا ہے، اور جو حریت پسند تھے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب ان کی قوت مدافعت جواب دے چکی ہے۔ میرے لیے 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ فریڈینڈ کی غلامی قبول کر کے رہے سہے مسلمانوں کو تباہی سے بچاؤں، دوسرا یہ کہ میں ایک ایسی جنگ جاری رکھوں جس کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مر کر بھی اپنے نام کو داغدار ہونے سے بچا لیتا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا یہ فعل اندلس اور غرناطہ کے مفتوحہ علاقوں کے مسلمانوں کے حال اور مستقبل سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا۔ میرا ساتھ دینے والے مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت فقط چند برس آزاد رہ سکے گی، لیکن باقی لاکھوں مسلمان جن کی آزادی چھن چکی ہے دشمن کے انتقام کی آگ میں بسم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ امن قائم ہو جانے کے بعد وہ پھر کبھی اٹھ کھڑے ہوں
اور قدرت ان کی رہنمائی کے لیے کسی بہتر انسان کو بھیج دے۔ بہرحال اپنے متعلق مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں اگر اس انتشار کی حالت میں انہیں لڑاتا رہا تو ان کی تباہی کے دن قریب تر آتے جائیں گے۔ میری قوم کی رگوں میں صرف خون کے چند قطرے باقی ہیں، جب وہ بہہ جائیں گے تو ان کے پاس بھی میری طرح ندامت کی آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہہ کر الزغل نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد الزغل نے کہا، لیکن کہیں یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ سے اور آپ کے جانبازوں سے مایوس ہو چکا ہوں۔ اب غرناطہ اور اندلس کے مسلمانوں کی آخری امید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن یہ وادی ہماری قوم کا آخری قلعہ ہوگی، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ کو تیاری کا موقع دینے کے لیے نصرانیوں کے سیلاب کو اس وادی سے دور رکھا جائے، اور اس مقصد کے لیے میں… الزغل یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بدر نے کہا، ہاں کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ الزغل نے جھجکتے ہوئے کہا، میں فریڈینڈ کو یقین دلا چکا ہوں کہ آپ کو صرف میں نے میدان میں گھسیٹا تھا۔ اب اگر وہ آپ کی اس علاقے کی آزادی کو تسلیم کر لے تو اب غرناطہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ بدر نے پوچھا، آپ نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں؟ نہیں، میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ آپ کا جانشین میری ہدایات پر عمل کرے گا۔ تو آپ ہمارے پاس فریڈینڈ کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ خدا کے لیے اس بارے میں آپ میری نیت کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو تیاری کا موقع دیا جائے۔ میں آپ کے پاس فریڈینڈ کا خط لے کر آیا ہوں۔ الزغل نے یہ کہتے ہوئے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر بدر بن مغیرہ کو پیش کیا۔ بدر بن مغیرہ نے کاغذ بشیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھو۔ بشیر نے گھٹی ہوئی آواز میں فریڈینڈ کا مکتوب پڑھنا شروع کیا۔ سلطان الزغل کی سفارش پر ہم منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ایک طویل جنگ کے بعد ہم اندلس کے عوام کی فلاح کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں میں صلح اور امن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بہادر دشمن ہماری طرف سے ایک نہایت فیاضانہ پیشکش کے بعد قیام امن کے لیے ہمارا ساتھ دے گا۔ سمجھوتا کے لیے ہماری پیشکش یہ ہے، کوہ تدمیر اور جبل شلیر کے درمیان وہ علاقہ جسے عقاب کی وادی سے پکارا جاتا ہے آزاد اور خود مختار ہوگا، اور اس علاقے کے باشندوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ منصور بن احمد یا جسے وہ چاہیں اپنا حکمران بنا لیں۔ بیرونی حملے کی مدافعت کے لیے ہم اس علاقے کے حکمران کی مدد کریں گے۔ اس انتہائی فیاضانہ پیشکش کے بعد ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہماری شمالی اور مشرقی سرحدات کی وہ قلعے جن پر اب تک منصور بن احمد کا قبضہ ہے ہمیں واپس کر دیے جائیں، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس بات کا یقین دلایا جائے کہ منصور بن احمد یا اس کی جانشین ہماری سلطنت کی سرحدوں پر حملے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ غرناطہ اور انڈرکس کی سلطنتوں کے معاملات میں جن کے حکمران اب ہمارے حلیف بن چکے ہیں مداخلت نہیں کریں گے، اور ہمارے خلاف کسی باغی کو مدد نہیں دیں گے، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان۔ فریڈینڈ کا مکتوب ختم کرنے کے بعد بشیر نے بدر کی طرف دیکھا، اور باقی تمام کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بدر بن مغیرہ نے گردن اٹھا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، منصور، تم اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو؟ منصور نے بشیر کی طرف دیکھا اور پھر بدر کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیا، اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمانان اندلس کی امیدوں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں، تو میرا جواب نفی میں ہے۔ بدر نے کہا، اور بشیر نے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ میری قوم کا سفینہ ڈوب رہا ہے تو بھی میں اسے چھوڑ کر تنکوں کا سہارا لینا گوارا نہیں کروں گا۔ بدر بن مغیرہ نے الزغل کی طرف دیکھا اور کہا، فریڈینڈ کو یقین ہے کہ ہم تھک چکے ہیں اور ہم پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ ہمارا گلا گھونٹنے سے پہلے وہ ہمیں سلانا ضروری سمجھتا ہے، اور ہمیں لوریاں دینے کے لیے اس نے اس شخص کو منتخب کیا ہے جس نے غرناطہ کو جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے جگایا تھا۔ اس کی فیاضانہ پیشکش ایک خواب آور دوا ہے، اور اس دوا کو ہماری حلق میں اتارنے کے لیے اس نے اس شخص کے ہاتھ منتخب کیے ہیں جو کل تک غرناطہ کا بازوئے شمشیر زن تھا۔ آج غرناطہ کی آخری امید ہمیں مایوسی کی آخری گھڑے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے محسن اور ہمارے رہنما کی نگاہ میں ہماری جانیں بہت قیمتی ہیں، اس لیے آپ ہمیں یہ مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ذلیل رہ کر بھی زندگی کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سلطان الزغل، آپ کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مصالحت کر کے ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دشمن ہم پر آخری ضرب لگانے کے لیے خود تیاری کی ضرورت محسوس کرتا ہے؟ عمل کی دنیا میں طاقتور اور کمزور کے معاہدوں کے کوئی معنی نہیں۔ ایسے معاہدے کمزور کو پابند سلاسل بنا دیتے ہیں اور طاقتور کو اپنی تلوار تیز کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر ہم طاقتور ہیں تو اپنے دشمن کی بری خواہشات کے باوجود بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہم کمزور ہیں تو دشمن کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار ہماری بقا کے لیے کافی نہیں۔ ہماری عزت، ہماری آزادی اور ہماری بقا کی ضامن فقط ہماری تلوار ہے، اور ہماری تلوار ہماری فتح یا موت سے پہلے نیام میں نہیں جائے گی کہ ہم اس دشمن کا اعتبار کریں جس نے مالکہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ساحل کا علاقہ خالی کر دیں۔ کیا آپ ہمیں اس شخص کی تحریر پر اعتبار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جس کے ہاتھ ہماری قوم کے بچوں اور عورتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں؟
میں پوچھتا ہوں کہ جب مالکہ کی گلیوں میں مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری ہو رہی تھی تو وہ فیاض اور حمدل حکمران کہاں سو رہا تھا؟ اگر آپ خود فریبی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو خدا کے لیے ہمیں خود فریبی میں مبتلا نہ کیجیے۔ آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہماری قربانیاں بے مقصد ثابت ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی بذات خود ایک مقصد ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں عزت کی زندگی نہیں تو عزت کی موت کا راستہ بند نہیں ہوا۔ بدر بن مغیرہ جوش کی حالت میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی قوم کی رگوں کا خون بہنے سے ختم نہیں ہوتا، یہ صرف اس صورت میں خشک ہوتا ہے جب وہ ذلت کی زندگی قبول کر لیتی ہے۔ فریڈیننڈ سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنا جانتے ہیں۔ اب تک فریڈیننڈ کی فتوحات کے سیلاب نے فقط ریت کے بند توڑے ہیں، لیکن اس وادی کا رخ کرنے کے بعد اسے ان چٹانوں سے واسطہ پڑے گا جو گزشتہ صدیوں میں کئی طوفانوں کا مقابلہ کر چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ہماری ہمدردی کا جذبہ یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ اب یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس راستے پر بڑھتے چلے جائیں جس میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ پاؤں ان کانٹوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ جسم پھولوں کی سجوں سے آشنا نہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کی رہنمائی میں ہماری قربانیاں رائے گئیں تو بھی ہمیں اس بات کا افسوس ہے، تو ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہے کہ وہ شخص جو الحمرا میں سنگ مرمر کے مکانوں میں رہنے اور مخملی بستروں پر سونے کا عادی تھا، بڑھاپے کے ایام میں ہمارے ساتھ جنگ کی صعوبتیں جھیلتا رہا۔ ابو عبداللہ کو غرناطہ کا تخت اور آپ کو انڈرکس کی سلطنت مبارک ہو۔ آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم نے تلواروں کے سائے میں آنکھ کھولی ہے اور تیروں کی بارش میں سو جائیں گے۔ وہ آنسو جنہیں الزغل روکنے کی کوشش کر رہا تھا بے اختیار ابل پڑے۔ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، بدر بدر، اپنے گرے ہوئے رفیق کو غیر ضروری ٹھکریں نہ لگاؤ۔ تم مجھے اس شرم و خجالت کی زمین میں دوبارہ نہیں دیکھو گے۔ میں افریقہ جا رہا ہوں۔ آپ کو مجھ جیسے کمزور انسان کی ضرورت نہیں، اور باقی قوم عبداللہ پر قناعت کر چکی۔ اندلس میں اگر مسلمانوں کا کوئی مستقبل ہے تو اس کے امین آپ ہیں۔ انڈرکس کے وہ لوگ جو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میرے پاس کچھ سونا اور جواہرات ہیں، میں قوم کی امانت آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو میرے آنسوؤں سے غلط فہمی نہ ہو، یہ ندامت کے آنسو تھے، اور ابو محسن تمہارا مقام بھی یہ وادی ہے۔ الزغل یہاں تک کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں جانا چاہتا ہوں۔ بدر نے کہا، آپ تھکے ہوئے ہیں، کل تک آرام کیجیے۔ نہیں، میں آج جانا چاہتا ہوں۔ شام کے وقت بدر اور اس کے چند ساتھی ایک ندی کے پل پر الزغل کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کو جب اپنے چچا کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ وہ انڈرکس چھوڑ کر افریقہ چلا گیا ہے تو اس نے فریڈیننڈ کو مالکہ میں مبارکباد کا پیغام بھیجا اور غرناطہ میں جشن منانے کا حکم دیا۔ رات کے وقت الحمرا کے در و دیوار قندیلوں کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ محل کے کشادہ کمرے میں ابو عبداللہ کی طرف سے اپنے وفادار سرداروں اور ارکان سلطنت کی دعوت کا اہتمام تھا۔ طعام کے بعد ناچ اور راگ شروع ہوا، شراب کے دور چلے، اور جب یہ محفل اپنے شباب پر تھی تو ابو عبداللہ شراب کے نشے میں جھومتا ہوا اٹھا اور بولا، تم میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے کہ میں بد نصیب ہوں، آج سے مجھے کوئی بد نصیب نہ کہے، میں غرناطہ کا بادشاہ ہوں۔ فریڈیننڈ کے وعدے سچے ہیں، مجھے غرناطہ کے تمام علاقے واپس مل جائیں گے۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ ہنسو، گاؤ اور شراب جی بھر کر پیو۔ میں تمہارے لیے الحمرا کے محل میں شراب کی ایک نہر بنواؤں گا۔ الپکسرا کے باغات کی تمام انگوروں سے شراب بنائی جائے گی۔ ہم نے اہل شہر کو بھی جشن منانے کا حکم دیا تھا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ بعض شرپسندوں نے گلیوں اور بازاروں کے چراغ بجھا دیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو باہر سے آ کر غرناطہ میں یہ مشہور کر رہے ہیں کہ عیسائیوں نے ان پر بہت مظالم کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ آئندہ ایسے لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فریڈیننڈ اعظم کے خلاف کوئی نعرہ برداشت نہیں کیا جائے گا، وہ ہمارا محسن ہے۔ آج الحمرا میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سب اسی کی بدولت ہے۔ لیکن شہر کی حالت الحمرا سے بہت مختلف تھی۔ شام کے وقت سرکاری حکم شہر کے کوچوں اور گلیوں میں جو چراغ جلائے گئے تھے وہ ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں نے زبردستی بجھا دیے تھے۔ مظاہرین رات بھر گلیوں، کوچوں اور چراہوں میں جمع ہو کر غداران قوم کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ شہر میں ابو عبداللہ کے جن حامیوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا ان کے مکانوں پر خشت باری کی گئی۔ علماء کا ایک بااثر گروہ مظاہرین کے ساتھ تھا، اور جن نام نہاد علماء نے اپنی مسجدوں میں جلسے کر کے ابو عبداللہ کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگیں، انہیں نوجوان طلباء نے مساجد کی باہر گھسیٹ کر بھی زد و کوب کرنے سے دریغ نہ کیا۔ مردوں کی طرح خواتین کا ایک جلوس بھی رات بھر شہر میں چکر لگاتا رہا، اور اس جلوس میں غرناطہ کی خواتین کے علاوہ پناہ گزین عورتیں بھی شریک تھیں جن کے آنسو اہل غرناطہ کو مالکہ اور بیگا میں عیسائیوں کے مظالم کی داستانیں سنا چکے تھے۔ ابو عبداللہ نے 3 دن جشن منایا۔ 3 دن الحمرا کی دیواریں حکومت کے عشرت پسند اہلکاروں کے کہہ کہوں اور رعایا کی آہوں کے درمیان حد فاضل کا کام دیتی رہیں۔ 3 دن الحمرا میں ارغوانی شراب کی جام چھلکتے اور غرناطہ کی عوام کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہے، اور چوتھے دن ابو عبداللہ فریڈیننڈ کا یہ مکتوب پڑھ رہا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ میں ہماری رعایا تم سے خوش نہیں، اور شہر میں ہمارے باغی جمع ہو رہے ہیں۔
ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان آئندہ کسی جنگ کے امکانات ختم کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تم غرناطہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس خط کے جواب میں ہم صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے لیے غرناطہ کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے۔ بصورت دیگر ہم قوت کے استعمال پر مجبور ہوں گے۔ غرناطہ پہنچ کر ہم تمہارے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر تمہیں ہماری طرف سے فیاضانہ برتاؤ کی خواہش ہے تو غیر مشروط اطاعت ضروری ہے۔ ابو عبداللہ کی طرح ارکان سلطنت کی آنکھوں سے بھی شراب کا خمار اتر چکا تھا۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ الحمرا کے در و دیوار پر مایوسی کی گٹھائیں چھا رہی تھیں۔ ابو عبداللہ نے فریڈیننڈ کی ایلچی کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں کہا، 2 دن تک شہنشاہ فریڈیننڈ کو ہماری طرف سے جواب مل جائے گا۔ ابو عبداللہ کا نیا وزیر طریف بن مالک بربری قبائل کا سب سے بڑا سردار تھا۔ اس نے اٹھ کر جواب دیا، فریڈیننڈ کو یقیناً ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا مشورہ ہو تو میں خود اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا، فریڈیننڈ نے ہمارے لیے 2 ہی راستے چھوڑے ہیں، ایک یہ کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں اور اپنے گھروں میں ان وحشیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جن کا اولین مقصد ہماری بہو بیٹیوں کی بے حرمتی کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ہم ایک باعزت موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا، جنگ ہمارے لیے موت کے مترادف ہے۔ ابو عبداللہ کو اچانک ایک خیال آیا اور اس نے قدرے پر امید ہو کر کہا، طریف تم ابو داؤد کے پاس جاؤ، اس وقت اس کے سوا ہمیں کوئی صحیح راستہ نہیں بتا سکتا۔ اگر فریڈیننڈ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو وہ یقیناً دور کر سکے گا۔ فریڈیننڈ اسے لوشا کا حاکم بنا چکا ہے، تم فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد طریف لوشا کا رخ کر رہا تھا۔